الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے آئے ہوئے معزز بھائی یونس کشمیری صاحب، خواجہ حبیب اللہ بھائی، جناب وائس چیئرمین پاکستانی بنگالی ایکشن کمیٹی مولانا رفیق الحسینی بھائی، جناب ابو بکر صدیقی بھائی وائس چیئرمین 1، جناب مولانا ابراہیم خلیل بھائی وائس چیئرمین 2، اور اسی طرح نشر و اشاعت کے مرکزی جنرل سیکرٹری مولانا سلیم اللہ بھائی، اسی طرح ہمارے اسٹیج میں بیٹھے ہوئے جعفر بھائی، مولانا مفتی سراج الاسلام بھائی، فرید بھائی، خاص کر ان بچوں کو جن لوگوں نے اتنا چھوٹا سا پروگرام کو جلسہ کے شکل دے دیا، ان سب کو، پاکستانی بنگالی ایکشن کمیٹی کی نوجوانوں کو، بزرگوں کو، میری ماں اور بہنیں، پردہ نشین ماں اور بہنوں کو، سب کو میرے طرف سے، شیخ فیروز کی طرف سے السلام علیکم۔ جب میں آج مچھلی مارکیٹ سے پیدل چل کے موریہ گوٹ میں آیا، میں انہی گلیوں میں پلا بڑا، جوان ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے اس وقت 40 لاکھ کی آبادی تھی کراچی کے میں اورنگی ٹون کی، جس میں ہماری بنگالی کمیونٹی مشکل سے 3 سے 4 لاکھ تھی، باقی اور برادری سارے ملا کے تقریباً 35-36 لاکھ کی تھی۔ الحمدللہ جس ٹون میں میں پیدا ہوا، میں اپنی اوقات کبھی نہیں بھولتا، میں اپنی اصلیت کبھی نہیں بھولتا۔ میں بھی آپ جیسوں میں سے ہوں، میں بھی ایک ندی کے کنارے ایک چھوٹے سے جھوپڑی میں پیدا ہوا بچہ ہوں، اور آپ لوگوں کی تکلیفوں کو، پریشانیوں کو میرے خیال میں مجھ سے بہتر کوئی اور نہیں سمجھ سکتا۔ تو جو کام میں نے دیکھا کہ 2001 سے لے کے 2002 تک میں اورنگی ٹون کا ٹون نائب ناظم تھا، 2002 سے لے کے 2004 تک اورنگی ٹون کا ٹون ناظم تھا، الحمدللہ۔ 1971 کے بعد یا کسی سازش کے تحت یا بین الاقوامی سازش کے تحت اس ملک کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، بدقسمتی سے ہمارا ایک بازو کاٹ دیا گیا۔ بات صرف اتنا ہے، جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا۔ 1971 کے بعد سے آج تک اگر کسی بنگالی کے خون سے بنا ہوا، نطفے سے پیدا ہوا بچہ، جس وقت شیخ فیروز جس کا نام ہے، شیخ فیروز کو ہی کیوں اللہ تعالیٰ نے 1971 کے بعد ٹون نائب ناظم بنایا، کسی سیاسی پارٹی نے نیشنل اسمبلی کا ٹکٹ دیا، تو میں اپنے نوجوانوں سے، بزرگوں سے یہ گزارش کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے، عقل، دماغ دیا سوچنے کے لیے، دل دیا فیصلہ کرنے کے لیے۔ اپنے ایمان کی پختگی کے ساتھ 1971 سے لے کے آج کا ریکارڈ اٹھا لو، صرف اور صرف اس بنگالی قوم میں سے صرف شیخ فیروز کو ہی کیوں اللہ نے عزت دی؟
پھر آپ لوگ اپنے ضمیر میں سے خود آواز آئے گی، دل میں سے، شاید میں تو گناہگار انسان ہوں، بہت گناہگار انسان، شاید اللہ کو شاید ایک میری کوئی ایسا عادت پسند ہے جس کی وجہ سے جو الحمدللہ اس قوم کو شیخ فیروز نے شناخت بھی دیا اور نام بھی دیا الحمدللہ۔ پاکستانی بنگالی ایکشن کمیٹی بنانے کا ہمارے مقاصد کیا تھا؟ صرف ایک تھا، وہ یہ تھا جب بھی پاکستانی بنگالیوں کے اوپر کبھی بھی ظلم اور زیادتی کا بازار گرم ہوگا، اس وقت پاکستانی بنگالی ایکشن کمیٹی اپنی قوم کی دفاع کے لیے اپنے ایکشن میں آ جائے گی، اس لیے پاکستانی بنگالی ایکشن کمیٹی بنائی گئی تھی۔ آج سمجھ میں آیا ایکشن کمیٹی کیوں بنائی گئی تھی؟ چاہے وہ نارا کی گرفتاریاں ہو، چاہے وہ FRSB کی گرفتاریاں ہو یا بنگلہ سیل کی ہو، الحمدللہ اللہ کی مدد سے وہ ہمیں کیا گرفتار کرتے، ہمیں تو سارے سیلی بند کرا دیے تھے الحمدللہ۔ بات صرف اتنا ہے، میں کسی کے خلاف ایک لفظ بولنے کے لیے تیار نہیں، بلکہ ابوبکر بھائی نے جو بات کی ہے میں اس کا تائید نہیں کرتا۔ تائید میں اس لیے نہیں کروں گا، ہمیں محبت سے محبت ملتی ہے، محبت سے محبت ملتی ہے، نفرتوں سے نفرت کے بوجھ بوئے جاتے ہیں۔ میرا بیٹا جذباتی ضرور ہے، بڑا محنتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن وہ پہلے دن میں نے ابوبکر صدیقی کو انگلی پکڑ کے پاکستانی بنگالی ایکشن کمیٹی میں لے کر آیا تھا۔ تو ہمیں کسی کی مخالفت نہیں کرنی، کسی کو برا بلا نہیں کہنا، ہمیں صرف وہی ٹائم جس ٹائم ہم لوگوں کو برا اور بلا کہہ رہے ہیں، اس ٹائم کو اگر ہم اچھے کام میں صرف کر دیں گے، اللہ تعالیٰ ہماری اور مدد کرے گا۔ کس نے کیا کیا ہمیں کب تک مڑ کے نہیں دیکھنا، اچھا کیا اس کا نصیب، برا کیا ان کا نصیب، ٹھیک ہے؟ اگر میں اچھا کروں گا مجھے اچھا پھل ملے گا، برا کروں گا برا پاؤں گا، ٹھیک ہے؟ آج مجھے نہ منسٹری کی خواہش ہے، نہ ہی مجھے کسی عہدے کی خواہش ہے، میں صرف اٹھا ہوں جب میں نے یہ دیکھا 7,263 شناختی کارڈ کو گما پھرا کے لا کے 40 لاکھ تک لیا ہے، ایلین کارڈ آ گیا، کوئی بولنے والا نہیں اس قوم کے لیے، مجبوراً مجھے بیماری سے اٹھ کے، بستر مرگ سے اٹھ کے مجھے آنا پڑا، اٹھنا پڑا، اس لیے کہ اس قوم کے لیے کوئی بول ہی نہیں رہا، کوئی کھڑا ہی نہیں ہو رہا۔ میں نے آن لائیو ٹی وی پروگراموں میں تمام اداروں کو میں نے چیلنج کیا، آپ آ جاؤ میرے ساتھ بیٹھو، ثابت کرو کہ تم پاکستانی ہو یا ہم پاکستانی ہیں۔ بات صرف یہ ہے، ہمیں گلی گلی جا کے صرف پھول پہننے کا شوق نہیں ہے، نہ ہی شیخ فیروز کو یہ پھول پہننے کا شوق نہیں ہے۔ شیخ فیروز ان چیزوں سے بہت آگے نکل چکا ہے، ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، صرف شیخ فیروز کو اپنی صحت کے لیے صرف دعاؤں کی ضرورت ہے، صرف دعاؤں کی ضرورت ہے۔ آج ہم دیکھیں پاکستان میں 1971 کے بعد سے آج تک تنے تنہا ہے، ہر پارٹی ہمیں استعمال کر کے ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیا، بات صحیح ہے غلط ہے؟ آج یہ ہمارے کشمیری بھائی بھی، اردو اسپیکنگ بھی، سندھی اسپیکنگ بھی، پختو اسپیکنگ بھی، سرائکی اسپیکنگ بھی، یہ سارے پہلی مرتبہ پاکستان میں ایسا ہونے جا رہا ہے، بنگالی قوم کے لیے ساری قوم کھڑی ہو رہی ہے۔ یہ اس بار پھر میری ایکشن کمیٹی، ہم سارے ساتھی اب دیکھیں گے بنگالیوں کا حقوق کون روکتا ہے، ان کو نعرہ کارڈ کون دیتا ہے،
میں تو یہ کہتا ہوں افائی گورنمنٹ کہہ رہی ہے ان کو نعرہ کاٹ دو. اب جو بھی وہاں جا رہا ہے اپنا شناختی کارڈ لے کے رینیول کرانے کے لیے، ڈیٹ بڑھانے کے لیے، تو ان کا اصل کارڈ لے کے ایلین کارڈ پکڑا رہے ہیں. میں قوم کو خبردار کر رہا ہوں، خدا را آپ لوگ جاگ جاؤ. جب تک بچہ روتا نہیں ہے ماں دودھ نہیں پلاتی. گھر بیٹھے ہوئے آپ کو سب کچھ نہیں ملے گا. جب شیخ فیروز نے کفن باندھ لیا تو آپ لوگوں کو بھی کفن باندھ کے شیخ فیروز کے ساتھ نکلنا پڑے گا. میں 10 اکتوبر بروز اتوار پوری قوم کو دعوت دیتا ہوں. بہت کر لیا تم لوگوں نے، پارٹی سیاست بہت بھیج دیا قوم کو. نکلو قوم کے لیے. جب شیخ فیروز کفن پہن کے نکل رہا ہے، ہمارا ایک دن کے بچہ، ہماری ماں ہے، بہنیں، تو اپنے گھر سے نکلے، وہ جو دکھا دے دنیا کو کہ ہم اکیلے تنہا نہیں ہیں، پوری قوم ہمارے ساتھ کھڑی ہے. میں خصوصاً اپنے بزرگوں، یقین کرو خدا کی قسم، اللہ گواہ اس بات کا، میں باوضو ہوں، ابھی نماز پڑھ کے آیا ہوں. جب میں 70 سال کا، 80 سال کا، 60 سال کا اپنا بزرگوں کو دیکھتا ہوں، 80 سال کے، آج ان کا جذبہ دیکھ کے خدا کی قسم میرے جسم میں ایک روح پھونک دیتا اللہ، وہ مجھے ہمت دیتا ہے. تو میں ساری بیماری کو ایک طرف کر کے میں آپ لوگوں کے لیے پھر اس لیے کھڑا ہوں، آپ لوگوں کا جذبہ دیکھ کے. آپ لوگوں کے سب کے جذبہ کو میں سلام پیش کرتا ہوں. تو ماشاءاللہ خاص کر انتظامیہ، مولانا سلیم اللہ بھائی، ان کی پوری ٹیم کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آج دل میں کچھ چیزیں تھی وہ آپ لوگوں کو بتانا ضروری ہے. جہاں تک بات ہے ترقیاتی کاموں کے حوالے سے، تو یہ میرا گھر ہے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. میرے گھر میں کیا کیا پریشانی ہے مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا. انشاءاللہ تعالیٰ میں بڑی بات نہیں کرتا. جو ایک مدرسے کا، مسجد کا، جو میں نے پانی کا جو مسئلہ بتایا تھا، بورنگ کا، وہ انشاءاللہ 10-15 دن میں انشاءاللہ وہ سلسلہ شروع ہو جائے گا. اس کے بعد 6 انچ پانی والا جو ہے، میں بہت جلد وزیر بلدیات ناصر الدین شاہ سے ملوں گا، ریکویسٹ کروں گا فوری طور پہ جو ہے یہ موریا گوڈ کے لیے ایک لائن جو ہے نہیں دی جائے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے علاوہ میں الحمدللہ سندھ کونسل کا، پاکستان پیپلز پارٹی کا ممبر بھی ہوں. پوری کراچی سے بلال بھٹو زرداری صاحب نے پوری کراچی 2.5 کروڑ کی آبادی میں سے 35 بندہ بلایا تھا، 35 2.5 کروڑ میں سے، کہ کراچی کو کیسے آن کیا جائے، کراچی کی محرومیت کیسے ختم کیا جائے. اس میں الحمدللہ یہ بنگالی شیخ فیروز بھی اس 35 میں میٹنگ میں موجود تھا. تو آنے والے دن انشاءاللہ بہتر سے بہتر کی طرف جاؤ گے. آپ لوگوں کو جو حقوق اور حق اس ملک میں اتنی مرتبہ قربانیاں دینے کے باوجود نہیں ملا، وہ سالوں کی نہیں، انشاءاللہ چند مہینوں میں انشاءاللہ وہ ملنے جا رہی ہے. اس لیے ہم اس گلدستے کو سجا رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو وہ خوشیاں میسر ہو جو گزشتہ 50 سالوں میں آپ لوگوں کو نہیں ملا. اور اللہ تعالیٰ میری زبان کی پاس رکھے، ہماری محنت رنگ لائے، ہمارے ٹیم کی محنت کو رنگ لائے اور ہمیں کامیابی دے. اور خصوصاً ہمارے گھروں میں نہ مفتیان کی کمی ہے، نہ علماء کرام کی کمی ہے، نہ ہی حافظ قرآن کی کمی ہے. میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا میری صحت کے لیے اور ہماری کامیابی کے لیے دعائیں ضرور کریں. دعائیں رنگ لاتی ہے، دعائیں جو ہے سب کچھ بدل دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ میرا آپ کا حامی و ناصر رہے. پاک افواج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.